السلام علیکم۔ ڈیوائن بلو پرنٹ کے سفر میں آپ کا خوش آمدید۔ جب ہم لفظ صلاۃ سنتے ہیں تو روایتی طور پر ہمارے ذہن میں صرف چند مخصوص اذکار اور ظاہری حرکات کا تصور آتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اگر صلاۃ صرف ایک انفرادی رسم ہوتی تو اس کو ادا کرنے والے معاشروں میں اخلاقی زوال، معاشی ناانصافی اور باہمی نفرتیں کیوں نظر آتیں؟ انسان کے پاس اپنے خالق کو جاننے اور یہ سمجھنے کا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے واحد ذریعہ قرآن پاک کی آیات ہیں، اور صلاۃ کا اصل مطلب یہی ہے کہ قرآن کی ان آیات کے ذریعے ہر حال اور ہر معاملے میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا جائے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ صلاۃ کی اصل بنیاد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یعنی بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود یا حاکم نہیں، بس میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے صلاۃ قائم کرو۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ کا قائم کرنا دراصل اس بات کا عملی اعلان ہے کہ میری زندگی میں، میرے گھر میں اور میرے کاروبار میں صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا، اور ہر حکم پر اللہ کی آیت کے ذریعے اس کے ساتھ تعلق قائم رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وقت کے مختلف حصوں میں صلاۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ المزمل کی روشنی میں اس کی حکمت کو سمجھیے۔ رات کا وقت فکری و علمی تیاری کا وقت ہے کہ قرآن میں فرمایا، ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، یعنی بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو قابو میں لانے اور بات کو پختگی سے سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ رات کے سکون میں صلاۃ کا قیام یہ ہے کہ انسان قرآن کھولے، اس کی آیات پر تدبر کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور احکام الہی سے بصیرت حاصل کرے۔ یہ اگلے دن کی عملی زندگی کے لیے آپ کی باطنی تیاری ہے۔ پھر اسی صورت میں فرمایا، ان لک فی النہار صبحا طویلا، یعنی دن کے وقت آپ کے لیے لمبی جدوجہد اور مصروفیت ہے۔ یعنی رات کو قرآن سے جو بصیرت حاصل کی، دن کے اجالے میں جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اب ان آیات کے ذریعے عملی میدان میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے ہر مرحلے اور ہر مقام پر صلاۃ قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ غیب کی سچائیوں پر ایمان لانے کا مرحلہ ہو تو صلاۃ قائم کرو، کوئی عہد یا معاہدہ پورا کرنا ہو تو صلاۃ قائم کرو، خاندانی اور گھریلو نظام کو چلانا ہو تو وہاں صلاۃ قائم کرو، اور جب معاشرے میں فحاشی، بے حیائی یا اخلاقی بھی بگاڑ سامنے آئے تو اس کے مقابلے میں اللہ کی آیات کے ذریعے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ ہر مقام، ہر موڑ اور ہر سچویشن کا اپنا ایک قرآنی حکم ہے، اور اس حکم کے وقت اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم رکھنا ہی صلاۃ ہے۔ صبح سے لے کر رات تک انسان جن جن معاملات سے گزرتا ہے وہی اس کی صلاۃ کی آزمائش کا میدان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جامع کیٹیگریز کے ذریعے ہر برائی سے روکا ہے، جیسے فحاشی و بے حیائی، جس میں بدکاری اور اخلاقی گراوٹ آتی ہے، کذب و باطل، جس میں جھوٹ، دھوکے دہی اور ملاوٹ آتی ہے، ظلم و سفاکیت، جس میں حق مارنا، ناانصافی اور غصب کرنا آتا ہے، اور طغیان، تکبر و فرعونیت، جس میں سرکشی، خود پرستی اور نفرتیں آتی ہیں۔ انسان کو اپنی مرضی چلانے کا اختیار نہیں۔ جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ ان احکام اور آیات کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ عربی میں رکوع کا مطلب ہے کسی برتر قانون کے سامنے جھک جانا، اور سجدہ کا مطلب ہے اپنی خودی اور انا کو ختم کر کے مکمل طور پر تسلیم ہو جانا۔
روزمرہ زندگی میں جب گھر کے کسی معاملے میں غصہ آئے، کاروبار میں ذرا سی بات پر جھوٹ بول کر اپنا فائدہ کرنے کا موقع ملے، یا کسی کی ترقی دیکھ کر دل میں حسد کا خیال ابھرے، اس لمحے اگر انسان قرآن کی ہدایت کو یاد کر کے اللہ کی آیت کے ذریعے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے اور اپنی انا کو دبا لے، تو اس نے اسی وقت اللہ کے حکم کے سامنے رکوع کر دیا۔ اور جب وہ دل سے عزم کر لے کہ یا اللہ، میں اپنی خواہش کو تیرے حکم پر قربان کرتا ہوں، تو یہی اس کا حقیقی سجدہ ہے۔ اس صلاۃ کو توڑنے اور انسان کو اس کے قائم کرنے سے روکنے کے لیے جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان آیات کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر اس کی عملی صلاۃ کو قائم کرے، کیونکہ جب انسان ہر معاملے میں اللہ کی آیت کے ساتھ جڑ کر اس کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے لگتا ہے، تو شیطان کے تمام ہیلے، اس کی وسوسہ انگیزی اور اس کا پورا باطل نظام دھڑام سے نیچے آ گرتا ہے اور اس کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان عملی زندگی میں شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر رب کی حدیں توڑ دے، اپنے گھریلو یا کاروباری معاملات میں ناانصافی کرے، تو اس نے اس لمحے صلاۃ کا وہ تعلق توڑ دیا۔ اور جو شخص شیطان کے مقابلے میں اللہ کی آیات پر عمل کر کر اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے، وہی حقیقت میں صلاۃ کو قائم رکھتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے ماحول اور معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہر طرف رشتوں میں تلخی، کاروبار میں بے اعتمادی، اخلاقی زوال اور بے سکونی کیوں پھیل رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آیات کے ذریعے اللہ سے وہ تعلق جوڑ کر صلاۃ کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ قائم ہی نہیں کیا۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کے لین دین میں ایمانداری کی آیات پر عمل کرتے، خاندانی جھگڑوں میں درگزر اور حسن سلوک کے احکام کے ساتھ اللہ کا تعلق قائم رکھتے، اور نجی زندگی میں پاک دامنی کو اپنا شعار بناتے، تو آج ہمارا معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ ہوتا۔ قرآن پاک میں جب جہنمیوں کا اعتراف بیان ہوا کہ لم نک من المصلین، تو وہاں مراد یہی تھی کہ انہوں نے عملی زندگی میں اللہ کے احکام اور اس کی آیات سے منہ موڑا، صلاۃ کا تعلق قائم نہیں کیا اور اپنے نفس اور شیطان کے تابع ہو گئے۔ صلاۃ محض چند منٹ کی سرگرمی کا نام نہیں، بلکہ رات کو قرآن سے بصیرت لے کر دن کے 24 گھنٹوں میں زندگی کے ہر شعبے اور ہر مقام پر آیات کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے اور اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اسی جامع اور انقلابی فکری بنیاد پر ہم نے اس 34 اقساط کی سیریز میں قرآن پاک کے اندر صلاۃ کے تمام سیاق و سباق کا مکمل احاطہ کیا ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو سیو کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ میں ہوں آپ کا ہمسفر 2 بائی فائنڈر پر۔ اللہ حافظ۔